اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کا سلیبس جو آج کل مروجہ ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ وفاق المدارس ہو، تدریب المدارس ہو، جن بھی تنظیمات کے تحت جو سلیبس باقاعدہ طور پہ آج کل جس طرح کے عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ وغیرہ، بلکہ تخصص فی الفقہ جو ہے وہاں تک جو ہے یہ نصاب باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا ہے۔ اگرچہ جن لوگوں نے یہ نصاب ترتیب دیا ہے اس وقت کی بہت بڑی ان کی کوشش اور بہت بڑی کاوش، اور اہل سنت نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے جن لوگوں نے اس سلیبس کو بنایا ہے، جن کتابوں کو شامل نصاب کیا ہے۔ یقیناً ان کا بہت اچھا اقدام ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں۔ انگلی اٹھانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ جیسے حالات کے ساتھ ساتھ جس میں ہر چیز میں جدت ہوتی ہے، حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، تو کیونکہ بنیادی طور پہ درس نظامی کا جو سلیبس ہے اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن و حدیث اور فقہ اور دیگر اس طرح کے جو علوم ہیں ان کو سیکھنے میں مہارت تامہ جو ہے وہ حاصل کر لیں، اور ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے میں وہ قواعد اور وہ جو ضوابط ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہو جائیں اور ہمارے ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے قرآن و حدیث سے اپنے جو ہمارے ماخذ ہیں، جو مراجع ہیں، ان کو ہم آسانی کے ساتھ تلاش کر سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں۔ لیکن فی زمانہ چونکہ اب 1400 سال گزر گئے، اور پھر اب ہم دنیا میں، جہان میں، کائنات میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مختلف علاقوں میں جو عربی نہیں جانتے، جو اردو نہیں جانتے، جو پنجابی نہیں جانتے، ایسے بھی علاقے ہیں جو پشتو نہیں جانتے، لیکن عربی زبان جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں تو یہ عربی زبان سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں ایک تو جو پرانی کتابیں جس طرح سبع معلقہ ہے، دیوان شامل کیے گئے ہیں، تو یہ اگرچہ لغت کو سیکھنے کے لیے ان کتابوں کو شامل نصاب کیا گیا ہے، لیکن ان کتابوں سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اس میں جس طرح قصیدہ بردہ شریف ہے، اس میں جیسے اور ہمارے اکابرین اہل سنت کے یا ہمارے مسلمانوں کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دیوان ملتا ہے، اور مختلف حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے کچھ قصائد ہمیں ملتے ہیں، اس کے علاوہ اور صحابہ کرام سے ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہمیں ایسا ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ یہ سبع معلقہ ہو یا دیوان ہو، ان کا ہمارے اس زندگی میں کوئی کسی قسم کا رول جو ہے وہ نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کو ایک تو نکالنا چاہیے، اور سلیبس میں، نصاب میں ہماری تنظیمات کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو شامل کریں کہ جن سے ہم ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ جو اپنے اکابرین کے جو کلام ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں۔ پھر یہ ہے کہ جو صرف و نحو کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فاعل کی مثال دے رہے ہیں، مبتدا خبر کی مثال دے رہے ہیں، مفعول کی مثال دے رہے ہیں، یا کوئی بھی مثال جب آپ دے رہے ہیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو رول کو، اس کو فارمولے کو اپلائی کرنے کے لیے، تو وہاں ہمارے پاس 2-4 مثالیں بنی ہوئی ہیں، ضرب زیدن، ضرب زیدن عمرا، یعنی کہ فاعل مفعول اس کے حوالے سے۔ تو وہاں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وہاں پر بھی جو ہے وہ قرآن مجید سے ہم ان چیزوں کی ایک مثال دے سکتے ہیں، اور اگر شروع سے ہی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ ہو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ کیسے بنتا ہے، یا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگرچہ یہ ترکیبیں اور ان کا اجرا بھی ہوتا ہے، اس سے بھی میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو مثالیں دی گئی جس طرح کہ ضرب زیدن کی مثال دی گئی ہے، تو اسی طرح سے آپ اس کو جو ہے قرآن مجید سے بھی مثال جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا اور بھی کوئی بھی مثال آپ تبت یدا ابی لہب وتب،
قل اعوذ برب الفلق، یہ سارا وہ اسی گرامر میں ہی یہ سارا کچھ آتا ہے، یہ گرامر سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ ہمارے لیے اصل سمجھنے کا مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ مثالیں بھی جو ہیں یہ بھی، بلکہ اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے۔ تسہیل و صرف اور تسہیل و نحو ایک تو اردو میں لکھی ہے، اور پھر وہاں پر جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ قرآن و حدیث سے انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اس سے جو طالب علم ہوتا ہے اس کا ذہن اور زیادہ ظاہر ہے، اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل بھی ہوتا ہے۔ پھر ہمارا مقصد بھی یہی ہے قرآن پاک کو سیکھنا۔ اور پھر کچھ صوفی منج طلباء ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جب ہم انہیں پڑھاتے ہیں ضرب زید کہ زید نے مارا، تو کچھ ایسے بھی انتہائی سادہ ذہن کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ جو استاد جی زید نے کب مارا ہے؟ یہاں تو صرف مارنے کی مثال ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرب زید عمرا کہ زید نے عمر کو مارا، پھر وہ پوچھتے ہیں جی عمر کو زید نے کب مارا ہے؟ تو یہ فرضی مثالیں ہیں۔ تو ان فرضی مثالوں سے بہتر ہے کہ ہم حقیقی مثالیں دیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر فائز ابتلا ابراہیم کو، اب یہ فائل بھی ہو گیا، اس میں مفعول بھی ہو گیا ہے، اس میں یہ فعل کا بھی ذکر ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، تو یہاں پر بھی ہمیں اسم کی پہچان مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمیں اسم کی پہچان مل رہی ہے، جملے کی پہچان مل رہی ہے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو رہی ہیں۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو کا صرف اور صرف یہ پیغام ہے، ان لوگوں تک پیغام ہے جو اس میں جدت لا سکتے ہیں، جو اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کہ بھئی کوئی اس میں حرج نہیں ہو جائے گا کہ ہم یہ دیوانوں کو ہٹا دیں، ہم سبا معلقہ کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پہ ہم جو ہے قصیدہ برقع شریف لے آئیں، اس کی جگہ پہ ہم قرآن مجید کا ایک سپارہ ایکسٹرا رکھ لیں، اس کی جگہ پہ ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دیوان شامل کر لیں، اس کی جگہ پہ ہم اور اپنے اکابرین جو ہیں ان کا کوئی کلام شامل کر لیں۔ ایون کہ آج کل ہمارے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو اتنا کلام لکھا ہوا ہے اور مختلف زبانوں میں لکھا ہوا ہے، اور عربی زبان میں آپ کی کتابیں ملتی ہیں، ان میں سے کوئی جو کہ فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم شاہکار ہے، تو اس کو شامل کر لیں، ساتھ ساتھ اجرا بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ مسائل بھی سیکھنے کو مل جائیں گے۔ فتح رضویہ شریف ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے حوالے سے وہ بہت بڑے شاہکار ہیں، تو ایسی چیزوں کو شامل نصاب کیا جانا چاہیے تاکہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں، طلباء کو قواعد اور ضوابط جو ہیں وہ بھی ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کچھ فقہ کے حوالے سے، کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے، کچھ